وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدین. آج ہم جس موضوع پر جس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے والدین کی اطاعت. اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کا، ان کے ساتھ احسان کرنے کا، ان کے ساتھ بلائی کرنے کا، ان کے ساتھ اچھائی کرنے کا، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے. دور حاضر میں جہاں دیگر برائیاں، دیگر گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، زنا، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بد نظری، بدفعلی، بہت سے گناہ جو ہے عروج پر ہیں، وہاں نوجوان جنریشن، نوجوان جو نئی نسل ہے ہماری، وہ والدین کی نافرمان، بہت زیادہ نافرمان ہے. بڑوں کی عزت نہیں ہے، بڑوں کی قدر نہیں ہے، بڑوں کی بات کا جو ہے نا لحاظ نہیں رکھتے، اپنی بات پر بات کیے جاتے ہیں اور بڑوں کی بات کی جو ہے نا دھیان سے سنتے نہیں ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں رکھتے. تو نبی علیہ السلام نے بڑوں کی عزت کرنے کا، بڑوں کو احترام کرنے کا حکم دیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، ان کی عزت نہیں کرتا، تو وہ اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے بڑوں کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے. تو بڑے جس طرح کے والدین ہیں تو ان کا جو ہے احترام سب سے پہلا ہے، لازم ہے اولاد پر کہ اپنے والدین کا احترام کریں. اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. یعنی کہ اگر رکوع کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کو کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہی کو کرنا ہے، نذر و نیاز ماننی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی ماننی ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ ساری کی ساری عبادات جو ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. لا شریک لہ، ان چیزوں میں کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے. الغرض جتنی بھی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، کسی اور کی نام کی جو ہے نظر و نیاز مانتا ہے،
اور جو ہے کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قبروں پر مزاروں پر جا کے جو ہے نا سجدے کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تو جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، یعنی اپنی عبادت کا ذکر کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ مہربانی کرنی ہے، ان کے ساتھ احسان، ان کے ساتھ نرم گفتگو، ان کے ساتھ جو ہے بھلائی اور خیر والا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ، ادب کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ، نرم گفتگو کے ساتھ، باوقار ہو کر کے جو ہے نا ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر، اگر آپ کے والدین جو ہے پہنچ جائیں بڑھاپے کی عمر میں اور آپ بھی موجود ہوں، یعنی آپ انہیں بڑھاپے کی عمر میں پالیں، فلا تقل لہما اف، تو والدین کے سامنے اف تک بھی نہیں کہنی۔ اچھا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، 60 سے اوپر ایج ہو جاتی ہے، تو وہ نا ایک ہی بات کو بار بار دہراتا ہے، ایک بات بار بار کرتے ہیں، جیسے بزرگوں کی عادت ہوتی ہے، جس طرح بچے ہوتے ہیں تو بچے بھی ایک بات بار بار کہتے ہیں اپنے والدین سے، لیکن والدین اس وقت اس کی بات کا برا نہیں مان رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے بچہ ہے بار بار یہ بات کر رہا ہے۔ لیکن جب والدین جب 60 سے اوپر، 65 سے اوپر، 70 سے اوپر ان کی ایج چلی جاتی ہے تو وہ ایک بار 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 جب کرتے ہیں تو انسان کہتا ہے اف یار ایک ہی بار بار کیے جا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس اف سے بھی منع کیا ہے، فلا تقل لہما اف، اور اف تک نہیں کہنی، ولا تنہرہما، والدین کو جھڑکنا نہیں ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کہہ رہا ہے کہ والدین کو آپ سنبھال لیں، بڑا چھوٹے کو کہہ رہا ہے کہ آپ سنبھال لیں، یعنی کہ والدین کو سڑکوں پر جو ہے نا رہنا پڑ رہا ہے، اس جو ہے نا اولاد کے سلوک کی وجہ سے، اپنی جو ہے بیویوں کے ساتھ ان کا سلوک، ان کی باتیں مان کر جو ہے اپنے والدین کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو جھڑکنا نہیں ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سے جو بات کہنی ہے وہ اچھی بات کہنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور آپ جھکا دیجئے ان کے سامنے عاجزی کا پہلو۔ اب جناح کہتے ہیں پروں کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے جو ہیں نا جب اپنے پروں میں اپنے بچوں کے لیتے ہیں تو وہ کتنی نرمی کے ساتھ جو ہے نا اپنے پروں میں لیتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ایسے نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ان کے لیے دعا کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو جو ہے میرے والدین پر رحم فرما، جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں میری جو ہے نا پرورش کی، اللہ تعالیٰ تو ان پر رحم فرمانا۔ تو اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہے نا وصیت کر دی ہے، ہم نے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے انسان کو وصیت کر دی ہے اس بات کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، نرمی والا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا رہنا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب میں جو ہے نا کتاب الادب میں باب قول اللہ تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ، اس باب میں حدیث لے کر کے آئے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ ای العمل احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہاں سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا یہ اللہ کو سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی پھر کون سا عمل ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین عمل ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سے والدین کے متعلق پوچھا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ والدین آپ کے لیے جنت بھی ہیں اور آپ کے لیے جہنم بھی ہیں۔
جنت کیسے؟ اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کی کہا مانتے ہیں، ان کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے نا جھڑکتے نہیں ہیں، ان کے سامنے جو ہے نا اونچی آواز سے بولتے نہیں ہیں، ان کی جو ہے نا خدمت کرتے ہیں، تو آپ کے لیے جو ہے نا آپ کے والدین جنت ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس خدمت کے بدلے میں آپ کو جنت عطا کرے گا۔ تو یہی والدین کی اگر آپ نافرمانی کرتے ہیں، انہیں جھڑکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا میں والدین کی رضا ہے، وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، یعنی کہ اگر والدین ناراض ہوں گے تو اللہ ناراض ہوگا، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کے معاملات، آپ کی جو ہے نا جتنی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو سولف کرنے والا ہے، ان کو حل کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ ہی آپ سے ناراض ہو گیا تو کیا اللہ آپ کو جو ہے نا مشکلات نہیں آئیں گی؟ والدین کو آپ تنگ کریں گے تو آپ پر پریشانیاں نہیں ٹوٹیں گی؟ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے والدین کی اطاعت کریں۔ لیکن جہاد سے بڑھ کر جو ہے نا والدین کی خدمت کرنا یہ افضل عمل ہے، جہاد سے بڑھ کر۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی رسول آ گیا، وہ کہا اللہ کے نبی مجھے جہاد کے لیے اجازت دے دیجئے۔ تو کہا نبی علیہ السلام نے کیا احی والدہ کا، کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ تو صحابی رسول فرماتے ہیں نعم یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کے رسول زندہ ہیں۔ فرمایا ففیہما فجاہد، تو ان کی خدمت کر کے جہاد کرو، یعنی کہ تمہیں جہاد کا اجر ملے گا، جہاد کی جتنا اجر ہے اتنا اجر تمہیں والدین کی خدمت میں ملے گا۔ تو جہاد سے بڑھ کر والدین کی جو ہے نا خدمت کا اجر ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے صحابی رسول نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر پوچھا کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ کہ محبت کے 3 درجے نبی علیہ السلام نے ماں کو دیے، کیونکہ اس ماں نے ہی مشقتیں 9 مہینے اسے پیٹ میں رکھا، پھر اسے 2 سال تک جو ہے نا اسے دودھ پلایا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ ایک گلی میں جائیں، ایک آوارہ کتے کو پکڑیں اور اسے جو ہے نا 10 دن مسلسل دودھ پلانا شروع کر دیں تو وہ آوارہ کتا گلی کا آپ کا وفادار بن جائے گا۔ تو 2 ماں، جس ماں کی چھاتی کا آپ نے دودھ پیا ہے، آج ان سے آپ الجھتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ، برے اخلاق اور برے کردار کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو اس پر غور کیجئے، اپنے والدین کی اطاعت کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخلہ عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے دور کرے گا۔ تو والدین کی دعائیں لیجئے۔ میری تمام نوجوانوں سے جو ہے درخواست ہے کہ والدین سے جتنی ہو سکے دعائیں لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ وہ لوگ نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کس چیز کو وہ خرچ کریں۔ فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، کہہ دیجئے کہ جو چیز بھی تم خرچ کرو نا، جو بھی مال تم خرچ کرو، جو بھی، تو وہ فللوالدین، تو سب سے اول جو ہے خرچ کرنا ہے اپنے والدین پر خرچ کرنا ہے۔ تو سب سے حقوق العباد میں آپ کے مال کا بھی جو سب سے زیادہ حقدار ہے، حق ہے، وہ بھی آپ کے والدین ہی ہیں۔ تو اس لیے اپنے والدین کی دل و جان سے ان کی خدمت کریں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ تو اس سے بڑھ کر سعادت کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ والدین کے خدمت گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفروا اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔